What is news out from the center? اسلام آباد کی ایئر میں اس وقت کیا ہے؟ مطلب کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کیا مخلوط حکومت کا پلڑا بھاری ہے یا خان صاحب آپ کو ہیوی دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسلام آباد میں اس وقت صرف حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل سخت فیصلے انہوں نے بڑی ذمہ داری سے کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اسلام آباد میں موسم بہت خوشگوار ہے، بالکل کوئی درجہ حرارت اوپر نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا ماحول ہے، اور کوئی بھی جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا تو دور دور تک اسلام آباد میں کوئی نام و نشان نہیں ہے. There is no political threat to the government. There is nobody in اسلام آباد except the government. فزیکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویریفائی کر لیں کہ اس وقت اسلام آباد ہمارے دارالخلافہ میں صرف اس وقت حکومت ہے، کابینہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جو کوئی بھی انقلابی یا سیلف پروکلیم جہادی تھے وہ اسلام آباد پنڈی کہیں نہیں ہے جی. وہ آرام سے کہیں اور پشتوں میں ہم کہتے ہیں پشاور میں، ہاں جی، وہ گھر گئے ہوئے ہیں، کور میں ہیں. تو آئی تھنک کہ دیٹس ویئر ہی از اینڈ دیٹس فائن، کیونکہ ادھر ان کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ راج کریں. لیکن اس وقت جو موسم ہے اسلام آباد میں وہ نہایت خوشگوار ہے، اور آج میں اسلام آباد سے لاہور آئی ہوں تو ساتھ ہی ساتھ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوتا جا رہا ہے. سو بالکل میرا خیال ہے کہ جس ٹھنڈے انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دیٹ از ناٹ اے تھریٹ. آپ کے نزدیک ٹھنڈا انقلاب ہے. عمران خان صاحب جو الٹیمیٹم دے کے گئے تھے، جی جی، اب اس کو ختم ہونے میں 2 روز باقی رہ گئے ہیں. اچھا، الٹیمیٹم اسلام آباد میں دیا تھا، اسلام آباد میں الٹیمیٹم دینے کے بعد بنی گالہ پہنچے، بنی گالہ کے بعد وہ پھر پشاور پہنچ گئے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی جی، پشاور میں بیٹھ کر 2 روز بعد خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہاؤ فار ہی کین گو؟ دیکھیں پشاور میں بیٹھ کے وہ نمک منڈی کے تکے کھا سکتے ہیں. وہ ہماری جو چپلی کباب ہیں بہت اچھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. میری پرسنل خواہش یہ تھی، اور میں نے بہت دفعہ ان کو یہ 2014-2015 میں ان سے یہ درخواست کی تھی کہ میری ایک ہی خواہش ہے، پشاور وہ شہر ہے جہاں میں نے اسکولنگ اپنی کمپلیٹ کی، اور میں چاہتی تھی کیونکہ وہاں ان کی تب سے حکومت ہے، 9 سال ہو گئے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی وہاں پہ حکومت ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، لیکن وہ 9 سال سے وہاں ہیں. تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم وہاں پہ جا کے رہیں، اور جو حکومت کی باغ دوڑ ہے اس کے اوپر روزانہ ان کی نظر ہو، وہ نظر آئیں لوگوں میں. تو یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اب فائنلی پشاور کی عوام نے ان کو پشاور میں دیکھا ہے. کیونکہ پشاور کی عوام سمجھ رہی تھی کہ ایکچولی یہ جو شخص ہے یہ ورچوئل ایک لیڈر ہے، کیونکہ وہ پشاور میں رہتے نہیں تھے. تو ہماری دعائیں ہیں کہ اگلے 9 سال میں تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے خیبر پختونخوا میں. یہ تو آپ سارکسٹک ہو کے کہہ رہی ہیں نا، یہ تو طنز کے نشتر چلا رہی ہیں آپ خان صاحب کے اوپر. لیکن پشاور میں اگر وہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ پشاور نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، دوسری نہیں تیسری بار دیا تھا، اس لیے وہ اپنے لوگوں میں ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی وہ وہاں پہ محفوظ اور سیف محسوس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 2 دن کے بعد شاید ہمیں پتہ چلے کہ اگلے 6 دن کا کیا ان کا لائے عمل ہوگا. لیکن میرا خیال ہے ہم جس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ توجہ لائق نہیں ہے، کیونکہ 6 دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہے تھے اور بہت کچھ ہونے والا تھا، فتح ہونے والی تھی، پتہ نہیں جہاد ہونے والا تھا. لیکن میں اس کو ٹھنڈا انقلاب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ رات کے وقت وہ آئے جب موسم ذرا بہتر تھا، اور راتوں رات وہ چلے گئے. تو یعنی ٹھنڈے موسم کا وہ انقلاب تھا، اور وہ بڑے خاموشی سے آئے، خاموشی سے چلے گئے. تو میں 2 دن کے بعد بھی کچھ نہیں توقع رکھتی. لیکن وہ وجہ بیان کر رہے ہیں نا اپنے جانے کی. وہ کہتے ہیں کہ انارکی نہ پھیلے، پولیس اور عوام کے درمیان کوئی تفریق نہ پیدا ہو، کوئی انتشار نہ پیدا ہو. اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے کال آف کر دیا اپنے لانگ مارچ کو. اچھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کال آف کرتے ہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب جو ہوتا ہے نا، جیسے آج اگر میں بات کر رہی ہوں کہ میں پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے واپس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے تو میں نے زمین پہ رہ کے کام کرنا ہے. اب مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ لوگ باہر نکلیں. آپ دیکھیے کہ جس وہ سڑک پہ آ رہے تھے اس کے برج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نو یو ٹرن الاؤڈ. آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اور وہ جب آ رہے ہیں تو وہ سب کو پھر ویڈیو میں What made him take U-turn؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو، گرمی میرا خیال ہے کچھ زیادہ لگ گئی ہوگی، اور وہ آپ کو پتہ ہے سایہ بھی اب نہیں ہے پنڈی اسلام آباد میں جو پہلے ان کے سر پہ تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جب کال دی کہ خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئیں، تو خواتین تو آ گئیں. ایف سیکٹر سے جو ہمارا جو پڑھا لکھا اور جو ایلیٹسٹ کراؤڈ سمجھا جاتا ہے وہ تو آ گئے. انہوں نے تو گیس شیلنگ بھی کھا لی،
انہوں نے تو رات کو انتظار بھی کیا. لیکن آپ لیڈر وہ ہوتا ہے who leads from the front, جو مشکل فیصلے بھی کرتا ہے اور آگے آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو آگے کریں, خواتین اور بچوں کو آگے کریں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو سپورٹرز کا دل توڑا ہے وہ اس کے لیے سرٹنلی جواب دہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس بار پشیمان ہوئے ہیں, ان کی کال پہ باہر آئے ہیں اور پھر وہ واپس چلے گئے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ناشتہ کرنے کے لیے چلے گئے, تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ دل برداشتہ ہوئے ہیں, مایوس ہوئے ہیں ان کی اس حرکت سے. یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ بھی نہیں اور یہ بزدلانہ فیصلہ بھی ہے. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں. پٹیشن آج جانی تھی, نہیں جا سکی, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کل پٹیشن کریں گے کورٹ میں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلا راستہ دیں, ہم وہاں پر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ نے تو پہلے آپ کو پتہ ہے جوڈیشل ان کو ایک روٹ دیا, ایون دو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ان کی تیاری تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنے کم لوگ تھے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات بتا رہی ہوں, صرف خیبر پختونخوا سے تھوڑے بہت لوگ آئے اور وہ بھی ایک سرٹن انٹرچینج کے بعد نہیں تھے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ سوابی انٹرچینج جب عمران خان پہنچے ہیں تو انہوں نے بہت خفگی کا اظہار کیا, کیونکہ اس وقت اب خیبر پختونخوا کی عوام بھی شاید ان کے ساتھ نہیں نکل رہی تھی. بائی دا ٹائم وہ پنڈی اور اسلام آباد کے حدود میں پہنچے تو 400-500 لوگ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اس کے بعد کریڈٹ میں دیتی ہوں کہ F6, F7, F سیکٹرز کی جو خواتین تھیں وہ باہر نکلیں, لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جوڈیشل ان کو راستہ ملا پھر اس کا انہوں نے کس طرح استعمال کیا. چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نہیں روکا جائے گا اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو پٹیشن میں لکھا ہے کہ ہمیں اس گراؤنڈ تک اجازت ہے جہاں مولانا صاحب بھی آئے, آپ نے پھر اس کو وائلیٹ کیا. آپ نے جو آپ کو حدود بتائی گئی تھی, جو آپ نے خود اپلائی کی تھی, ان کو وائلیٹ کیا. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, یہ توہین عدالت بنتی ہے اس پہ. اور اس کی پٹیشن بھی ہوئی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, لارجر بینچ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. ناؤ لیس دین 48 آورز لیفٹ, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا کو معاملات سیٹل ہو جائیں گے جو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب پھر کال دیں گے احتجاج کی, یا وہ دھرنا لے کر اسلام آباد پہنچیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں تو توقعات رکھتی ہی نہیں. میں نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا, پھر ایک ذاتی ووٹ ڈالا, اور میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے, تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کس سے توقعات رکھنی چاہیے اور کس سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہی ہوں, میں ایک بڑی بہن کے طور پہ مشورہ بھی لوگوں کو دے رہی ہوں کہ توقع نہ رکھیں, کسی بھی خوشخبری کی توقع نہ رکھیں. جس خطرناک رستے پہ عمران خان لوگوں کو چلانا چاہ رہے ہیں وہ صرف ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے, وہ نفرت انگیز سیاست کی پالیسی ہے. واپس گئے وہ کہتے ہیں نہیں جی, کیا اوائڈ کر کے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک زمانے میں میرا وہاں پہ آفس ہوتا تھا جناح ایونیو پہ, آپ کو پتہ ہے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز ہیں. جناح ایونیو لیڈنگ اپ ٹو دا پارلیمنٹ, ہمارے جو ایوان ہیں, ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے, سب کا یہ ایک ہماری ایک پرائڈ کا ایریا ہے اور ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے جو تخریب کاری کی ہے, جو جلایا ہے, اتنی خوبصورت, مطلب ان کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ان کی جو بلین ٹری سونامی تھی اس کو بھی جلا گئے ہیں, جو 4-5 وہاں پہ بیچارے درخت تھے. اور یہ تخریب کاری جو ہے یہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو ظاہری نظر آتی ہے, یہ ایک لوگوں کے دلوں میں ہے جو نفرت ہے اور جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی سازش ہے. یہ ایک اتنی خطرناک سازش ہے جس کا فائدہ کسی پاکستانی کو نہیں ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے کسی ووٹر سپورٹر کو نہیں ہوگا, اور عمران خان کو تو بالکل نہیں ہوگا. اس کا صرف مقصد تخریب کاری ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے. ایک امپریشن, ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دی گئی ہے. تو اگر فیس سیونگ ہے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جنہوں نے فیس سیونگ دی ہے کیا وہ ریسکیو کریں گے خان صاحب کو, یا پھر کوئی فیس سیونگ ملے گی, یا آپ اس طرح کی فرسٹریشن دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ کوئی فیس سیونگ نہیں تھی. آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج امبیرسمنٹ. میرا خیال ہے کہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا, اور آپ نے بڑے بڑے یو ٹرنز دیکھے ہیں, لیکن کچھ لوگ یو ٹرنز کو بقول ان کے بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن یہ بہت شرمناک یو ٹرن تھا. کیوں؟ کیونکہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے, انہوں نے ان کی, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سپورٹر اور ایک ووٹر ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں, لیکن لیڈر ہی لیڈ نہ کرنا چاہے اور لوگوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرے, اور پھر وہاں جا کے جو تخریب کاری ہوئی ہے وہ انفارگیویبل ہے.
تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر یہ فیس سیونگ تھی تو میں تو اس کو فیس سیونگ نہیں کہوں گی. میرا خیال ہے کہ وہ بہت بے عزت ہو کے, بہت ان کے لیے بہت شرم کا مقام تھا کہ وہ کس طرح سے لوٹے ہیں. اور اس کے بعد چاہیے تو یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اگر 2 دن کے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کو مزید شرمندگی ہوگی. لاسٹلی بتائیے گا کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا پولیٹیکل فیوچر آف خان صاحب, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو ایکو کرتی ہوں. میرا خیال ہے کہ جیسے فیشن میں کہتے ہیں کہ پاس سیزن ہے اور اب یہ فیشن بدل گیا ہے. وہ سیاسی لاش ہیں اور انہوں نے کسی نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا. جہاں آپ نے اشارہ کیا کہ 2 دن کے بعد ان کا اب بوجھ وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے. سوابی انٹرچینج تک اگر کچھ لے آتے تو شاید کوئی بوجھ اٹھا بھی دیتا, لیکن اب عمران صاحب نے خود اپنے کو دفنا دیا ہے, اپنی حرکتوں سے دفنا دیا ہے. اچھا, ٹورڈز دا ویری اینڈ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ہی از دا مین آف پرنسپل, وہ اپ رائٹ ہیں, وہ NRO نہیں مانگتے کسی سے. یہ جو آڈیو ٹیپ آئی سامنے جس میں ایک بزنس ٹائکون آصف علی زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی کے بہاف پہ, خان صاحب کے بہاف پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت میسیجز کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ آلدو دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے جی, میں اس کی آئی وٹنس ہوں اور میں نے اس کے بارے میں تفصیل میں لکھا بھی ہے. تو بہت سے ٹائکونز کو دن میں 2 دفعہ کم از کم فون کالز جاتے تھے. ان کے نہیں آتے تھے, ان کے جاتے تھے. اور ہم نے یہ منتیں سماجتیں پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں, میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے. تو یہ میرے لیے تو بالکل حیرت کی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ اب یہ مشن امپاسبل ہے, انہوں نے کہا اب تو امپاسبل ہو گیا. اور امپاسبل عمران صاحب نے خود کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاست نہیں کی جب سے وہ آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی پہلی سپیچ وزیر اعظم کے طور پہ آپ نے دیکھی اور انہوں نے اس میں بھی صلح جو بات کی, انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی, انہوں نے اب بھی کہا. اور یہ بڑا ظرف ہے, یہ بڑا ظرف ہے ایک ایسے شخص کا جس کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں, جس کو آج بھی کوئی نام سے نہیں پکارتا, اور وہ حزب اختلاف میں بھی یہ کرتے رہے اور آج وہ اقتدار میں ہے, تب بھی وہ ابھی بھی یعنی عمران صاحب ہی کو کہہ رہے ہیں نا. باقی تو آپ کو پتہ ہے تمام جماعتیں اور تمام سیاسی لیڈرز جو ہیں ایک صفحے پہ اس وجہ سے آ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے یا ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے. اس وقت کس کس کی منت سماجت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کس کس کی منت سماجت نہیں ہو رہی. اور مریم نواز صاحبہ نے جیسے کہا ہے, میرا خیال ہے ان کی اطلاع ہے, پر میری یہ تجزیہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے عمران صاحب کے نمبرز بلاکڈ ہیں اور اب کوئی بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا. عمران کو ایز اے پریشر ٹیکٹک تو استعمال کیا جا سکتا ہے, پہلے بھی ہوئے ہیں. 2014 کے دھرنے میں بڑے میاں صاحب کے خلاف استعمال ہوئے, آج چھوٹے میاں صاحب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, لیکن استعمال ہو رہے ہیں. کورٹ پہ جو پریشر ڈال رہے ہیں اس کا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے, کورٹ میں جو پریشر ہے اس سے زیادہ ان کو مظاہرے کی اور پروٹیسٹ کی, احتجاج کی اجازت مل سکتی ہے جو کہ ان کو پہلے بھی ملی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا حکومت کا جو سٹانس ہونا چاہیے ہے اور کسی بھی جمہوریت پسند انسان کا سٹانس یہی ہونا چاہیے جو میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے شو پہ کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے دینا چاہیے, شوق پورا کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ ہیوی ہینڈیڈنیس نہیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرام سے آئیں, خاموشی سے آئیں, 2-3 گانے سنائیں, واپس جائیں, کیونکہ اس سے زیادہ نہ ان کی حیثیت ہے نہ ان کی بیکنگ ہے. اس پہ ان کو چھوڑ دیں.